پرائم منسٹر اسرائیل اور پرائم منسٹر مودی کی جانب سے آپس میں ایک میسجنگ کا تبادلہ سوشل میڈیا پہ جو پبلک میں جا رہا تھا، شروع ہو گیا تھا. اب اس دورے کو جو ہندوستان کے لیے بہت امپورٹنٹ مانا جا رہا ہے، پاکستان میں اس طرح اس دورے پر کوئی نظر رکھی نہیں جا رہی. میں اپنے پروگرام میں اس کو باقاعدہ سیگمنٹ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے سب سے پہلے کچھ سال پہلے یا 6 مہینے پہلے آپ نے کہا کہ اسرائیل کا جو بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی اور مختلف کارروائیوں اور انریسٹ ہے، اس میں بلوچستان کا ہاتھ بھی شامل ہے. پھر آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ کا حوالہ دیا کہ وہ جو بلوچستان پہ باقاعدہ ریسرچ. جی، میموری کا میں نے کیا تھا MEMRI، ہاں، اور وہ ان کا تھنک ٹینک ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ بلوچستان کا چیپٹر بنایا اسرائیل والوں نے. ہاں، ٹھیک ہو گئی بات. ابھی 3 روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک باقاعدہ تقریر کی ہے. اس تقریر میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے مڈل ایسٹ میں 2 قسم کے ایکسس بن رہے ہیں، یعنی 2 قسم کے اتحاد بن رہے ہیں. ایک شیعہ اتحاد ہے، ظاہر ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے ایران، حزب اللہ اور یمن کے حوثی. ایک وہ کہہ رہا ہے کہ جی سنی اتحاد بن رہا ہے. اس میں اس نے تو خود نام نہیں لیا، لیکن وہ اشارہ کھل کے کر رہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب. اب یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کو مل کر جو ہے ان دونوں اتحادوں کے درمیان ایک راستہ نکالنا پڑے گا، کیوں ایک پیرالل طور پر، جس میں وہ چاہتا ہے یونان بھی شامل ہو جائے، قبرص بھی شامل ہو جائے. تو نا یونان اور قبرص کیوں؟ اس لیے کہ وہ ترکی. ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. اور کچھ عرب ممالک بھی شامل ہو جائیں، اس کا خیال ہے جن کے ساتھ اس کا ابراہم اکارڈ ہو چکا ہے. ہاں ہاں، ٹھیک ہے، ہو گئی بات ان کے، لیکن وہ نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر. اس کے باوجود اگر ہم پاکستان پر اس کی توجہ نہ دیں، دیکھیے صاحب، عرض یہ ہے کہ ابھی مئی میں انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا. آپ کو یہ بات پتہ ہے، وہاں پہ باقاعدہ اسرائیل نے جو سب سے لیٹسٹ جو ڈرون استعمال یعنی تیار کر رکھے ہیں، حروف، ان کا جو لیٹسٹ ورژن ہے، ہاں، وہ دیا، وہ 80 سے زیادہ استعمال ہوئے تھے. ہاں. اب اس کی بھی ایک اور اپ گریڈ فارم آ گئی ہے اسی میزائل کی، جو کہ 35,000 فٹ اوپر جا ڈرون سکتی کی. ہے. ہاں یہ اسی ڈرون کی. ہاں، اور اس کو آپ 18 گھنٹے تک یہ فضا میں رہ سکتے، اور یہ وزن بھی کافی جو ہے وہ تقریباً 470 کلو گرام تک اٹھا سکتا. صحیح بات ہے. 18 نہیں، سے 45 گھنٹے فلائٹ ٹائم ہے اس کا. 45 گھنٹے، ہاں، یہ جو لیٹسٹ ہے اس ہاں، کا. اچھا، اب 9 ارب ڈالر جو ہیں وہ باقاعدہ مختص کر دیے ہیں انڈیا نے، کہ اس وزٹ کے دوران جو ہے 9 ارب ڈالر کی ڈیفنس ڈیلز ہوں. اس میں انڈیا کی اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا، اور وہاں کی سول سوسائٹی کو اور وہاں کے ناقدین کو تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے کہ جب 2017 میں مودی وہاں گیا تھا تو وہاں پہ اس نے خفیہ طور پر یعنی 2017 میں وہ پیگاسس 6 اسپائی ویئر ہے کہ تمہارے ساتھ ٹیلی فون سننے کے لیے، وہ بھی خریدے گئے. اس دفعہ جو بجٹ پیش ہوا ہے انڈیا کا، اس میں انڈین انٹیلیجنس جو ہے، انٹیلیجنس بیورو، اس کا بجٹ بہت شوٹ اپ کیا ہے. تو بھائی آپ کو نئی ٹیکنالوجی یہ بھی لے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو دشمنوں کے اس میں گھس کے اور سارے یعنی جو ان کی دانش. ٹھیک، بنیادی اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی انڈیا اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ مل کے پوری مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنا وہ ایک پڈا لینے کو تیار ہے؟ پوسچرنگ تو یہی ہے. ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. پوسچرنگ تو یہی ہے اور انہی کی ہے مودی صاحب. لیکن آپ دیکھتے ہیں نا، کیونکہ ابھی تو اس کی تقریر ہونی ہے، تو کل اس کو ہم دیکھیں گے.